سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا. خلقت خدا کو ان کے تابع کیا. جن اور پرند اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی. تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا. میں نے دیا، آتینا میں نے دیا ان کو، تو میں نے دیا. اور لوگوں اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا. یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا. اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے. میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا. فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی. پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے. او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے. کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے. کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو میں مانگتی ہوں. علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری. او سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو. جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو. زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں. اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی او سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار.
لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اب پہ مرسن، بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک ہی نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے۔